بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشہور روحانی شخصیت مخدوم سید لال بادشاہ بخاری جلالی سہروردی کے روحانی امداد میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ مس بخاری۔ روحانی امداد کی جانب سے تمام اسلامی بہن بھائیوں کو نئے سال 2025 کی بہت بہت مبارکباد۔ اسلامی بہنوں کی جانب سے ایک ہی سوال کہ کیا گزشتہ سال کی تکلیفیں، پریشانیاں، فکریں، معاشی مسائل، صحت کو لاحق عارضے کم ہو جائیں گے؟ کیا لایا ہے نیا سال 2025؟ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن خاص علوم کی مدد سے آپ کے نام کے پہلے حرف یا ستارے کے حساب سے اسلامی بہن بھائیوں، سال 2025 ستارہ مریخ، عدد 9۔ عدد 9 کا برج عقرب ہے اور ہر فرد کا تعلق کسی نہ کسی برج یا ستارے سے ہے۔ انسان کی زندگی پر مثبت یا منفی اثر ضرور ہوتا ہے۔ سال 2025 میں بھی توئیں چھوٹیے، لام، کاف یا اگر آپ کا برج ایریز ہے، سیارہ مریخ یا برج عقرب یعنی اسکارپیو، برج جوزا یا عدد 9، آپ تمام افراد جلد بازی یا جذباتی پن میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جو بعد میں بہت بڑا نقصان دے۔ غور و فکر اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ مزاج میں اعتدال پسندی رکھیں۔ غم و غصے سے جہاں تک ہو سکے لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں، ورنہ بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے غیر متوقع پریشانیوں کی وجہ سے صحت پر کیونکہ برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو اب غم و غصے اور پریشانیوں سے نکل آئیے۔ 2025 کا آغاز آپ کے لیے اچھا ہے۔ برج حمل، ایریز، الف لام عین چھوٹی یہ چند مہینوں کے بعد 60 کے دوسرے دور کا آغاز ہو جائے گا اور یہ بہت لمبے عرصے تک جائے گا۔ شخصی وقار متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ آپ کے مزاج میں کیونکہ غیر ارادی طور پر کچھ نہ کچھ تلخی کا عنصر بھی غالب ہے، تو کوشش کریں فضول بحث و تکرار نہ ہو، بلکہ اعتدال پسندی سے بڑے فیصلے کریں۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی مقدر ہوگی۔ لیکن اگر جادو بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو حاکم سیارے مریخ کے شرف سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا توڑ ہو چکا ہو۔ وہ لوگ جن کے افسران یا مالکان سے اچھے روابط نہیں، اچھے روابط بھی قائم ہو جائیں گے، کیونکہ 20 مارچ سے 20 اپریل تک سیارہ شمس آپ کی شخصیت پر اچھے اثرات، لیکن پھر چند ہی مہینوں کے بعد کیونکہ دوبارہ زحل کے محض اثرات اور 60 کے ایک نئے دور کا لمبے دورانیے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس میں اگر دیرینہ دوست بھی ہوں تو چند ہی مخلص ساتھ رہ جائیں گے، اور یہ بھی شاذ و نادر ہوتا ہے، بلکہ سب دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ تجارتی معاملات میں بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور اگر کوئی حاکمیت قائم ہے تو تنزلی کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر لوہے زحل آپ نے نہیں بنوائی، زحل کے نحس اثرات سے بچنے کے لیے لوہے زحل بنوا لیں، شرف مریخ کے خوب فائدے اٹھا سکیں گے۔ آپ کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے، ہانیہ، ہنا، حمزہ، یا آپ کا برج کینسر یعنی سرطان ہے، تاکہ ہانیہ، ہنا، حمزہ یا کینسرین افراد کے حوالے سے سال کے شروع میں ہی غیر معمولی اخراجات سے بچیں، کیونکہ آپ کا ستارہ حالت رجت میں ہے، اور غیر معمولی اخراجات سے اگر آپ نہیں بچیں گے تو غیر معمولی پریشانی ہی آئے گی۔ اپنے پلانز اور معاملات کو صحیح ڈائریکشن میں رکھیں۔ بیرون ملک سفر کا پلان رکھتے ہیں تو 25 مئی تک اس میں رکاوٹ نظر آتی ہے۔ ستارہ شمس یا برج اسد ہے، یا حروف میم، ٹے، نون، سین ابھی کہیں نہ کہیں منفی صورتحال سے دوچار ہیں، لیکن آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ جلد آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ سال اچھی خبر ملے گی، حالات بہتر ہوں گے، آمدن میں اضافہ ہوگا۔ اگر بے روزگار ہیں تو برسر روزگار ہو جائیں گے۔ بس چند مہینے سیارہ زحل کی وجہ سے کچھ معاشی حالات یا قرض کے معاملات میں منفی صورتحال ہے، لیکن چند ہی مہینوں کے بعد اگر آپ صدقہ بھی دیتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ پر بلیو رکھیں گے، بہتری دیکھیں گے، کیونکہ بڑے ہی لمبے عرصے تک سیارہ زحل کے جو
منفی اثرات تھے، جس کی وجہ سے قرضوں کے معاملات اور خواہشات اور امیدوں پر منفی اثرات، ذہن پر منفی اثرات اور تمام راستے بند، یہ اب دور ہو رہے ہیں۔ مشتری کیونکہ اپنے گھر کے شرف میں داخل ہو جائے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ادائیگی کے بھی اسباب بن جائیں گے۔ کوشش کریں اس سال شرف مشتری میں لوح مشتری ضرور بنوا لیجئے، کیونکہ 13 سال بعد مشتری کو شرف حاصل ہونے جا رہا ہے۔ گزشتہ پروگرام آپ لوح مشتری پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے جلد اسباب، آمدن کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سیارہ زحل کی منفی اثرات کچھ دیگر بروج میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ کا بہتر وقت شروع ہو رہا ہے۔ اپنے مزاج پر کنٹرول رکھیں، اور اگر جادو یا کسی قسم کی بندش نہیں ہے یا آپ اس کا توڑ کروا چکے ہیں تو شرف مشتری سے آپ کی زندگی پر بہترین اثرات مرتب ہوں گے۔ آمدن کے اسباب جلد پیدا کرنے کے لیے اور اگلے 13 سال تک، کیونکہ شرف مشتری پھر 13 سال بعد ہوگا، دوبارہ معاشی مسائل میں الجھنے سے بچنے کے لیے لوح مشتری ضرور تیار کروا کر اپنے پاس رکھیے۔ اس سال کا اسم اعظم اور بہترین وظیفہ آپ کو دوسری قسط میں بتایا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ معلومات کے لیے، اپنے مسائل کے روحانی حل کے لیے اسلامی بہنیں اس نمبر پر رابطہ کر سکتی ہیں۔ روحانی امداد کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔